چنانچہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے تعلق ہو، ان کی محبت دل میں ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں، ان کو چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں چند رکعت نفل اللہ کے حضور ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ حدیث پاک میں آتا ہے افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ قیام اللیل، کہ 5 فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ قیل للحسن، حسن رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا گیا ما بال المتحجدین احسن الناس وجہا، کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے بڑے منور ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ بڑا نور ہوتا ہے۔ قال، انہوں نے جواب دیا لأنہم خلو بالرحمن فألبسہم نور من نورہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں عبادت میں وقت گزارتے ہیں، اللہ اپنے نور کو ان کے چہروں پر پالش کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے رات تہجد کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کوئی عمل بتا دے۔ انہوں نے آسان سا جواب دے دیا، فرمانے لگے اے دوست، تو اپنے دن کے اعمال کو سنوار لے، اللہ تعالیٰ تجھے رات کے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم دن میں جو نافرمانیاں کرتے ہیں نا، ان کی وجہ سے رات کی عبادت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ فقال لا تعصه بالنہار، تو دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کر، وَهُوَ يُقِيمَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاللَّيْلِ، تو دن میں اس کی نافرمانی نہ کر، وہ تجھے رات میں قیام کی توفیق عطا فرما دے۔ یروان سفیان ثوری رحمت اللہ سے یہ بات منقول ہے، فرماتے تھے کہ حرمت قیام اللیل 5 اشہر بذنب اصبتہ، ایک مرتبہ ایک گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے 5 مہینے تہجد کی نماز سے میں محروم ہو گیا۔ اور پتہ ہے وہ گناہ کون سا تھا؟ فرماتے ہیں گناہ یہ تھا کہ ایک نوجوان دعا مانگتے ہوئے رو رہا تھا، اور میں نے اس کی طرف دیکھ کر گمان کیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں اتنا سوچا ریاکاری کر رہا ہے۔ اس بدگمانی کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے 5 مہینے تہجد سے مجھے محروم کر دیا۔ اور ہم کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں بھائی، ہر کسی سے بدگمان الا ماشاء اللہ، پھر کہتے ہیں جی تہجد نہیں ملتی۔ اور پھر بعض دوست تو ایسے ہیں جو بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اور جی ہم سارا دن مدرسے میں قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، رات تہجد نہ پڑھی تو کیا ہوا، ثواب تو مل ہی جاتا ہے۔ تو بھئی صحابہ کرام سارا دن سبزیاں بیچتے تھے، جو وہ رات کو تہجد کا اتنا اہتمام کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی تو سارا دن دین کے کام میں لگے رہتے تھے نا، فرسان بالنہار ہوتے تھے، اور پھر اللہ ان کو رہبان باللیل بنا دیا کرتے، رات گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے تھے صبح میں، اور رات مسلح کی پیٹھ پر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ تو نفس ہمیں مطمئن کر دیتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں اگر تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ اچھا ایک بات ذرا توجہ سے سنیں کہ ایک تو ہے ہمارا سوچنا ہم تہجد پہ نہیں اٹھتے، اور ایک سوچ کا انداز اور بھی ہے، وہ کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی رات کو فرشتوں کی 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں۔ فرشتوں کی کتنی جماعتیں؟ 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں۔ ایک جماعت کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقبول بندے ہیں، تم جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو، یہ تہجد میں اٹھنے کا وقت ہے، یہ اٹھیں گے مجھ سے مانگیں گے، میں پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دوں گا۔
चुनाचे ये लोग सोए हुए होते हैं, न घड़ी का अलार्म न कोई और, अचानक उनकी आंख खुल जाती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते उठा देते हैं उनको, अचानक आंख खुल जाती है। दिल में इरादा लेके सोते हैं 3 बजे उठने, 3 बजे आंख खुलती है, तो अल्लाह ताला के फरिश्ते जगा देते हैं। और फिर दूसरे ग्रुप को अल्लाह फरमाते हैं कि जाओ फलां 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 मेरे नापसंदीदा बंदे हैं, मैं उन्हें पसंद नहीं करता, तुम जाओ और उनको थपकी दे के सुला दो। ये मेरे नेक मकबूल बंदों के उठने का वक्त है और मैं नहीं चाहता कि इस मौके पर ये मुझे अपनी शक्ल दिखाएं। रात के 1 बजे तक जागते रहेंगे, 2 बजे तक जागते रहेंगे, जब तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाएगा नींद आ जाएगी। आप शादी ब्याह पे देखें, लोग प्रोग्राम बनाते हैं, आज शादी की रात है जी, सारी रात जागेंगे। सारी रात नहीं जागते, जब तहज्जुद का वक्त शुरू होता है सारा मजमा सो जाता है, घर की औरतें सो जाती हैं, मर्द सो जाती हैं, मेहमान बच्चे सब सोए पड़े होते हैं। वो सोए नहीं होते, उनको सुला दिया जाता है। तो यूं भी तो हम सोच सकते हैं ना कि हम तहज्जुद नहीं पढ़ते, नहीं नहीं नहीं, शायद हमसे कोई ऐसा गुनाह होता है, अल्लाह ताला उस बरकत वाले वक्त में हमारी शक्ल देखना पसंद ही नहीं करता। तो ये असबाब हैं दिल को जिंदा करने के।